نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ سامعین محترم، آج ہم نے 5ویں سپارے کی تلاوت کو سماعت کیا ہے۔ اس پارے میں اللہ رب العزت نے جہاں پر دیگر مسائل بیان کیے، وہاں پر معاشی اعتبار سے بھی، معاشی استحصال کے اعتبار سے بھی ایک بات بیان کی ہے۔ اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے ہڑپ نہ کر جاؤ، اس کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں آپس میں تجارت ضرور کر لو، مل جل کے شیئرنگ کر لو، آپس میں پارٹنرشپ کر لو، لیکن دوسروں کے مال ناجائز طریقے سے ہڑپ مت کر جاؤ۔ نبی علیہ السلام کی وہ حدیث بھی ہے کہ جب دو بندے آپس میں تجارت کریں اور دونوں اس میں سچ بولیں، سچائی کے دامن کو تھامے رکھیں، جب تک وہ سچ بولتے رہیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیں گے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہے گی، اللہ کی برکت ہوگی ان کے تجارت میں، مال میں، لین دین میں۔ اور جب ان میں سے ایک وہ جھوٹ بولنا شروع کر دے یا کچھ چھپانا شروع کر دے، دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش شروع کر دے، تو وہ جو اللہ کی برکت ہے وہ اٹھ جاتی ہے، اللہ اپنی برکت کو اٹھا لیتا ہے ان کے کاروبار میں سے۔ بالکل یہی ہے کہ ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں، آپس میں ناجائز طریقے سے ان کے مال کو نہ کھائیں۔ اسی طرح یہ دنیا ہے، اس میں ہر شخص کا مقام، مرتبہ، اس کا سٹیٹس اللہ نے الگ ہی اسے عطا کیا ہے اور بنایا ہے، اور اسی طرح دنیا چلتی ہے۔ کوئی بادشاہ ہے تو کوئی وزیر ہے، کوئی مالک ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، جس کو اللہ جو عطا کر دے، اور اسی طرح یہ دنیا کا نظام چلتا ہے۔ ایک دوسرے کی جو مقام، مرتبہ اللہ نے کسی کو عطا کیا ہے، کسی کو اللہ نے مال میں بڑھوتری دی، کسی کو اللہ نے علم میں دی، کسی کو اللہ نے حسن زیادہ دے دیا، کسی کو بولنے کا انداز اللہ نے دے دیا، گفتگو کا سلیقہ سکھا دیا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ کسی کو اللہ نے کسی نعمت میں زیادہ کر دیا، دوسرے کو دوسری نعمت عطا کر دی، تیسرے کو اللہ نے اور نعمت عطا کر دی، اس میں دوسروں پر بڑھوتری دے دی۔ تو یہ جو اللہ نے مرتبے لوگوں کے بنائے ہیں، ان کو تسلیم کر لینا چاہیے، ان کو ویسے ہی مان لینا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا کیا ہے۔ وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور اسی طرح اللہ نے جو ایک مرتبہ مرد کو دیا ہے، عورتوں پر فضیلت دی ہے، عورتوں کو بھی چاہیے کہ اس کو ویسے تسلیم کر لیں، اور مردوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے حاصل کیا، کمایا، عورتوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ چونکہ اللہ رب العزت نے گھریلو معاملات جو ہیں، گھرداری کے اندر مرد کو
خامن جو ہے اس کو عورت کا حاکم یہ قرار دیا ہے، اور اس کے اوپر بھی بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے۔ بعد آج کی جو نیو جنریشن ہے یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں عورتوں کے حقوق کی جہاں پر سلب ہوتے ہیں اور عورتوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا، عورتیں کیسے مردوں سے کم ہو گئیں؟ بھئی اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے، مرد کو بنانے والی ذات اللہ کی، عورت کو بنانے والی ذات اللہ کی، اللہ کا قانون ہے۔ اور بعض نے ان کا بڑا ہی اچھا ترجمہ کیا ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ نے عورتوں کو اوپر جو ہے وہ مردوں کو نگران، ان کی حفاظت کرنے والا وہ بنایا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں جن عورتوں کے ان کے سر کے اوپر اگر کنواری ہیں، باپ نہیں ہوتا، بڑا بھائی نہیں ہوتا، یا جن کے خامد اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، آپ دیکھ لیں ان عورتوں کے کتنے مسائل ہیں، اور مسائل کے اندر وہ عورتیں گری ہوتی ہیں۔ کبھی آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں، کیونکہ اللہ نے مرد کو عورت کا نگران بنایا ہے، یہ حفاظت کرنے والا ہے۔ عورت کے مال کی حفاظت مرد کرے، عزت کا رکھوالا اللہ نے مرد کو بنایا اور چند رشتے ادا کیے، کبھی باپ کی صورت میں، کبھی بھائی کی صورت میں، کبھی خامن کی صورت میں، کبھی بیٹے کی صورت میں۔ یہ اللہ نے مرد کو ایک مقام دیا ہے اور عورتوں کا نگران بنایا ہے۔ بالکل وہی الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے عورتوں کے اوپر وہ جو مرد ہیں ان کو نگران مقرر کیا ہے۔ اور اسی طرح اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی ایک تنبیہ کی ہے کہ جب مرد تمہاری حفاظت کرتے ہیں، تمہارے مال کی، تمہاری عزت کی وہ مرد حفاظت کرتے ہیں، جب شادی ہو جائے تو پھر عورتوں کو بھی چاہیے کہ یہ اللہ نے جو مردوں کو درجہ دیا ہے اس کو تسلیم کر کے چے جائے کہ اس کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات کرے، بلکہ ان کو تسلیم کرے۔ اور ساتھ ہی کیا فرمایا؟ فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، کہ ان عورتیں جو مومنہ ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ ایک تو جب ان کے خامد گھروں میں نہیں ہوتے، ان کی غیر موجودگی میں وہ اپنے خامدوں کی موجودگی میں ان کی فرمانبرداری کرنے والی ہوتی ہیں، جو بھی یہ حکم دیں ان کو بجا لانے والی، ماننے والی، تسلیم کرنے والی یہ مومنہ عورتیں۔ اور جب یہ گھروں میں نہیں ہوتے تو پھر حافظات للغیب، اور غیب کے اندر ان کے گھر کی بھی حفاظت کرنے والی ہیں، اور اسی طرح اس کی عزت کی بھی حفاظت کرنے والی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر، چونکہ صورت النساء ہے، اس میں زیادہ تر مسائل وہ عورتوں کے اور گھرداری کے اللہ نے بیان کیے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اس میں ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر عورت اور مرد، خامند اور بیوی کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جائے تو پھر یہ آپس میں صلح کرنا چاہتے ہیں، اور وہ لڑائی جھگڑا اس طرح کی صورتیں اختیار کر چکا ہے کہ آپس میں دونوں بیٹھ کے اس کو حل نہیں کر سکتے، تو پھر کیا کریں؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدُ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اگر یہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں صلح کر لے، تو پھر اللہ نے ایک اصول یہاں پہ بیان کیا ہے کہ ایک مرد کی جو خاندان ہے، مرد کے گھر والے ہیں، ان کی طرف سے جو بڑا ہے ایک بندے کو حاکم مقرر کر لو، اور اسی طرح عورت کے جو خاندان ہے، اس کا باپ ہے، بھائی ہے، چچا ہے، جتنے خاندان والوں میں سے جو کوئی ایک سیانہ سا بندہ جو ہے، ایک عقل مند باشعور انسان جو لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے والا، بات چیت کرنے کا جسے سلیقہ ہو، جسے ہم عقل مند کہتے ہیں، اور پنچایتی بندہ، اس کو آپ حاکم مقرر کر لیں، یہ دونوں بڑے بیٹھ کے ان کے درمیان فیصلہ کر لیں، اور اس طرح جب یہ فیصلہ کریں گے تو اس طرح ان کی یہ جو لڑائی جھگڑا ہے یہ ختم ہو جائے، تاکہ ان کا گھر بسا رہے، گھر ٹوٹے نہ۔ حد الوسط یہی کوشش ہونی چاہیے کہ کسی کا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے۔ اگر کبھی ہمارے اوپر کوئی ایسی بات آ جائے تو ہماری بھی اول ترجیح یہی ہو، اول کوشش یہی ہونی چاہیے کہ کسی کا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے۔ کسی کا گھر ٹوٹنے سے بچانے کے لیے
ہمارا کردار اگر اس میں ہو تو نبی علیہ السلام نے اس کو بڑا ہی پسند کیا۔ اور اس کے بارے میں دیکھیں جھوٹ کتنا بڑا ایک جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کے گھر کو بچانے کے لیے نا کوئی بندہ اگر جھوٹ بھی بول دے تو اللہ تعالیٰ اس جھوٹ کے اوپر بھی اس کی سرزنش نہیں کرتے، اس کو پکڑتے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی صورت کے اندر تیمم اور وضو وغیرہ کے طریقہ کار بھی بیان کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبیل حتى تغتسلوا۔ یہ ایک حکم وہ بھی ہے، سامنے آیت آ گئی کہ یہ شراب کی حرمت کے بارے میں دوسرا حکم تھا ایک ہی مرتبہ، چونکہ پہلے شراب حلال تھی، ایک ہی مرتبہ اللہ نے نہیں کہہ دیا کہ حرام ہے، نہیں، بلکہ مختلف حکم نازل ہوئے تھے، 3 سٹیپ، 3 حکم نازل ہونے کے بعد تیسری مرتبہ اللہ نے یہ کہا تھا کہ شراب حرام ہے۔ سب سے پہلا حکم سورۃ البقرہ میں نازل کیا جس میں یہ کہا تھا کہ شراب کے اندر نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ اب تھوڑا سا مائنڈ مسلمانوں کا بنا۔ دوسرا حکم یہ نازل ہوا تھا، جامع ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شراب پی ہوئی تھی، جماعت عشاء کی نماز پڑھائی تو اس میں سورۃ کافرون پڑھی اور الفاظ عدلی بدلی ہو گئے، تو اللہ نے حکم نازل کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ جب تم نے کوئی ایسی چیز پی ہو جس کے اندر نشہ ہے، یعنی شراب وغیرہ، چونکہ اس وقت حلال تھی، تو نماز کے قریب نہیں جانا، کیونکہ وہ لوگ نیکی کے اندر بڑا ہی آگے بڑھے ہوئے تھے، بڑا جذبہ رکھنے والے تھے، انہیں یہ بات بڑی محسوس ہوتی تھی کہ ایسی چیز جس کو ہم کھائیں پئیں اور اس کے بعد ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ اور تیسرا حکم پھر نازل ہوا تھا کہ اب اس کو چھوڑ دو، یہ خبیث چیز ہے۔ خیر، اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ جنبی ہو جائے اور یا پھر کسی مسافر ہو تو وہ غسل کرے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا۔ کسی کے اوپر غسل واجب ہو جائے یا بندہ مسافر ہو، وہاں پر پانی نہیں مل سکتا، یا ایسی مرض میں مبتلا ہے کہ جس کی وجہ سے نہانے کی وجہ سے وہ مرض اور بڑھ سکتا ہے، تو اس وقت بندہ کیا کرے؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی جو ہے اس سے تیمم کر لے، یہ غسل کا اس پانی کا نائب بن جائے گا۔ اور اس کے بعد اگر مٹی ہے، پانی بھی ہے، تو پھر وضو کرے گا۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ اور اس کو کرنا کیسے ہے؟ تیمم کو مٹی کے اوپر ہاتھ مار کے اپنے ہاتھوں کے اوپر پھیر کے اپنے چہرے کے اوپر پھیر لینا ہے۔ غسل کے لیے بھی یہی تیمم ہے اور وضو کے لیے بھی۔ خیر، یہ اللہ نے مسائل اس صورت میں بیان کیے ہیں، جو کوئی اس کی تفسیر پڑھنا چاہتا ہے ان آیات کی تفسیر پڑھ کے دیکھ لے۔ یہ سورۃ النساء 5ویں پارے کی 43 نمبر آیت ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اسی پارے کے اندر اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ اگر کسی وقت آپ کو عہدے تقسیم کرنا پڑ جائیں تو پھر جو اس کے اہل لوگ ہیں ان کو وہ عہدہ ملنا چاہیے، جو میرڈ کے اوپر آئیں اس کو دیں۔ آج دیکھ لیں ہمارے ملک کے اندر کیا ہے کہ سفارش کے اوپر لوگوں کی حق سلبی ہوتی ہے اور نااہل لوگوں کو عہدے دے دیے جاتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، کہ اللہ تم کو عدل کرنے کا حکم دیتا ہے، اور یہ حکم دیتا ہے کہ جو امانتیں اور ان کے اہل لوگ ہیں ان کے سپرد کر دو، یعنی جس عہدے کا جو اہل ہے اس کو وہ عہدہ ملنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، اور جو بندہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی بندہ کامیاب ہوگا۔ اور حکمرانوں کی اطاعت کی جائے، حکمران کون سے؟ وہ حکمران اگر آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے،
اب کسی معاملے کے اندر اختلاف ہو جائے اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر حکمرانوں کا بھی آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے نا، ان کے اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ قرآن میں دیکھو اس کا حکم کیا ہے، حدیث میں دیکھو اس کا حکم کیا ہے، اور جن کو اپنے حکمران مان لو پھر ان کی اطاعت تمہارے اوپر ضروری ہے جب تک وہ تمہیں طاغوت کا حکم نہ دے اس وقت تک۔ اسی طرح فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ اللہ نے 4 مرتبے بیان کیے ہیں کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر یہ 4 چیزیں ہیں، انبیاء کے طریقے کو اپنا لو، اسی طرح صالحین، شہداء، صدیقین ہیں، ان کے طریقے کو اپنا لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی طرح اسی پارے کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمان ہونے کی ایک شرط بھی بتائی ہے کہ اگر تم ایمان والے بننا چاہتے ہو تو پھر فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم مسلمان بن جاؤ تو اس وقت تک اللہ نے قسم اٹھا کے کہا ہے تم مومن نہیں ہو سکتے، مسلمان نہیں بن سکتے جب تک اللہ کے نبی کے فیصلے کو حتمی تسلیم نہ کر لو۔ جس معاملے میں نبی علیہ السلام کی حدیث آ جائے اس معاملے میں نبی علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا ہے، اگرچہ وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہارے دل کے اندر تنگی محسوس ہوتی ہے کہ یہ فیصلہ میرے خلاف ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسے کیوں نہیں ہے، تو پھر سمجھو کہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ مسلمان بننا چاہتے ہو، کامل ایمان کرنا چاہتے ہو تو پھر نبی علیہ السلام کا فیصلہ آ جائے تو اپنے جو سر ہے اس کو تسلیم خم کر دینا چاہیے، جھک جانا چاہیے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس میں وہ ہدایت یافتہ لوگوں کا ذکر کیا، اور اس طرح اس میں قتل خطا جو ہے اور عمل جو ہے اس کے اللہ نے دیت بھی بیان کی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی مسلمان کو غلطی کے ساتھ مسلمان کوئی وہ بندے سے قتل ہو جائے، حالانکہ قتل بہت بڑا گناہ ہے لیکن بندہ چاہتا نہیں ہے لیکن غلطی سے قتل ہو جائے، وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، کہ اگر غلطی سے کوئی مسلمان وہ قتل ہو گیا تو پھر اس کی دیت جو ہے، اس کا کفارہ ایک مسلمان جو ہے وہ غلام اس کو آزاد کرنا پڑے گا۔ یہاں پر غلام کی آزادی کے ساتھ مسلمان ہونے کی شرط ہے اور اس کے ساتھ دیت بھی دینا ہوگی جتنی وہ گھر والے کہیں گے، یہ بھی اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر بیان کیا ہے۔ اسی طرح کچھ منافقین کے اللہ رب العزت نے احکام اس پارے میں بیان کیے ہیں کہ منافقین وہ کیسے ہیں اور ان کی نمازیں کیسی ہیں، عبادات کیسی ہیں۔ وہ عبادتوں کے اندر آتے ہیں اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بالکل تھوڑا سا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے ان کی عبادتیں ہوتی ہیں۔ جب لوگ دیکھتے ہیں تو بڑی لمبی لمبی نمازیں، جب لوگ نہیں دیکھتے تو پھر 4 ٹھونگے لگائے اور چلے گئے۔ اور اس میں جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں سستی ان کے اوپر چھائی ہوتی ہے، اور ایسے منافقوں کے لیے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے جہنم کا نچلا ترین گڑھا جو ہے وہ بنایا ہے، نچلے ترین گڑھے کے اندر یہ منافقین ہوں گے۔ یہ چند ایک باتیں اللہ رب العزت نے اس کو پارے کے اندر بیان کی ہیں، بڑے اختصار کے ساتھ جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔